اور ایک پتہ کی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنی دفعہ جیسے جیسے پاکستان کے اندر الیکشنز ہوتے جائیں گے ویسے ویسے مہنگائی عروج پکڑتی جائے گی۔ اگر آپ جتنی دفعہ بھی الیکشن اس پاکستان کے اندر ہوں گے اتنی ہی دفعہ مہنگائی اوپر جائے گی، کیونکہ جو نئی حکومت آئے گی وہ ایک نئی سٹریٹجی لے کر آئے گی، نئے اپنے بندے بٹھائے گی، نئے طریقے سے کام کرے گی، اپنی پلاننگ کو الگ طریقے سے وہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس میں پرابلمس آئیں گی تو پرابلمس کو فیس کرنے کے لیے ان کو مہنگائی کرنا پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوست، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آپ میرا یوٹیوب چینل سلام پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ سمی چودھری ہوں۔ تمام نئی اپڈیٹس جاننے کے لیے اور اس چینل سے جڑے رہنے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ پلیز ہمارے چینل سلام پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، مہنگائی کو لے کر، پیٹرولیم مصنوعات کو لے کر، بجلی کو لے کر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم روس کے پاس بھی جائیں گے اور روس سے معاہدہ بھی کریں گے کہ ہم سستا تیل ان سے پرچیز کر سکیں۔ پہلے عمران خان کو اسی وجہ سے ہٹایا گیا، اسی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ روس سے کیوں ڈیل کر رہے ہیں اور ان کا کیا وجہ ہے کہ وہ روس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو ابھی دوستو، مفتاح اسماعیل صاحب اپنے منہ سے خود یہ بیان جاری کر رہے ہیں کہ اب ہم روس کے پاس جائیں گے، روس سے گندم کی بھی ڈیل کریں گے، کیونکہ حماد اظہر نے خط لکھا تھا اور حماد اظہر کے خط کا ماسکو سے ابھی تک تو کوئی جواب نہیں آیا۔ تاہم جو نئی حکومت ہے وہ روس سے گندم لینے کی کوشش کرے گی اور روس نے کوئی راہ نکالا تو پھر سستا تیل بھی روس سے خریدا جائے گا۔ یہ بیان دیا ہے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرولیم سبسڈی پر فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے قومی خزانے کو 135 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ حماد اظہر کے خط کا ابھی تک ماسکو سے کوئی جواب نہیں آیا، تاہم نئی حکومت روس سے گندم لینے کی کوشش کرے گی اور روس نے کوئی راستہ نکالا تو سستا تیل بھی خریدا جائے گا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے 30 روپے لیوی اور 17% جی ایس ٹی کا معاہدہ کیا، ابھی لیوی اور جی ایس ٹی بڑھانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ مفتاح اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ تجویز تو یہی دی گئی تھی کہ موٹر سائیکل سواروں کو ریلیف دیا جائے، تاہم لیکن یہ نہیں دیا جا سکا۔ یہ درست ہے کہ مڈل کلاس کے لیے مشکل حالات ہیں، ہمارا فوکس معاشی حالات کو درست کرنے پر ہے۔ 40% امیر ترین گھرانے پیٹرول اور ڈیزل استعمال کرتے ہیں، غریب افراد کو امپاور کر رہے ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ سب کو دے دیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی 266 ارب روپیہ اکٹھا کرنے کی بات درست نہیں، ایک پیسہ بھی اکٹھا نہیں تھا۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا کہ پرائمری خسارہ 25 ارب تک ہوگا، انہوں نے پرائمری خسارہ 1332 ارب تک پہنچایا۔ جون تک 1332 ارب روپے کا پرائمری خسارے کا پروجیکشن ہے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ جو پریزنٹیشن دی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا 1332 ارب کا خسارہ ہے، اس میں 2 آئی ایم ایف کی 700 ارب روپے کی ایڈجسٹر بھی ہیں۔ ایڈجسٹرز میں آئی پی پیز اور ویکسین خریداری کے لیے ادائیگی شامل ہیں، ان دونوں کو ملائیں تو 2000 ارب روپے کا خسارہ بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 سالوں میں جتنا مجموعی خسارہ تھا، پہلے 3 کوارٹرز میں جتنا خسارہ ہوا ہے اتنا ہی چوتھے کوارٹر میں ہوتا ہے۔ پچھلے 3 سالوں کا خسارہ 86% ہے۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جتنا بھی خسارہ اس وقت ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے یا جتنی بھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں، ان کا واضح طور پر اور سیدھا ذمہ دار عمران خان ہے، پچھلی حکومت پاکستان تحریک انصاف ہے، جبکہ ان سے خود جو معیشت ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ خود جا کر آئی ایم ایف کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور سارے کا سارا الزام پچھلی حکومت پاکستان تحریک انصاف پر لگا دیا۔ دوستو، حکومت چاہے کوئی بھی آئے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی آئے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی آئے یا پی ایم ایل این کی آئے، جو بھی پاور میں آتا ہے، جو بھی الیکشن جیتتا ہے، جتنی بھی پرابلمز آتی ہیں اس کو ان سارا کا جو بلیم ہے وہ پچھلی حکومت پر ڈال دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے۔ یہ واضح طور پر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ سارے کا سارا جو برڈن ہے، جو بھی پرابلمز ہیں ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، وہ ان سارے کا سارا کا جو پرابلمز ہے وہ کہیں گے کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اب معیشت کنٹرول تو ہونی نہیں۔ اور ایک پتہ کی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنی دفعہ جیسے جیسے پاکستان کے اندر الیکشنز ہوتے جائیں گے ویسے ویسے مہنگائی عروج پکڑتی جائے گی۔
اگر آپ جتنی دفعہ بھی الیکشن اس پاکستان کے اندر ہوں گے اتنی ہی دفعہ مہنگائی اوپر جائے گی، کیونکہ جو نئی حکومت آئے گی وہ ایک نئی اسٹریٹجی لے کر آئے گی، نئے اپنے بندے بٹھائے گی، نئے طریقے سے کام کرے گی، اپنی پلاننگ کو الگ طریقے سے وہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس میں پرابلمس آئیں گی تو پرابلمس کو فیس کرنے کے لیے ان کو مہنگائی کرنا پڑے گی، تو آہستہ آہستہ یہ مہنگائی اوپر جائے گی نہ کہ نیچے آئے گی۔ ہاں البتہ اس طرح پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حکومت لگاتار آتی رہے، تب جا کے پاکستان کی معیشت کنٹرول بھی ہو جائے گی اور جو مہنگائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جو شرح غربت ہے پاکستان کے اندر وہ کافی زیادہ ہے، اور یہ دن بدن جیسے جیسے الیکشنز ہوتے ہیں یہ غربت بڑھتی ہے، اور بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے آتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت کے لیے پاکستان اچھا پرفارم کرے، پاکستان کے حالات اچھے ہوں، دعا کیجئے گا پاکستان کے لیے۔ تب تک مجھے دیجئے اجازت، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے اور اپنا آپ کا بھی۔ تب تک اللہ حافظ، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔